نبی سے عقیدت رکھنے والا کیا ہوتا ہے، نبی سے چاہت رکھنے والا کیا ہوتا ہے، نبی کی سچی محبت رکھنے والا کیا ہوتا ہے، نبی سے الفت رکھنے والا کیا ہوتا ہے، نبی کی الفت نام کس کا، نبی کی محبت نام کس کا، نبی کی چاہت نام کس کا۔ آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، آؤ میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے جوان ہوئے، 16 سال کے اندر مسلمان ہوئے تھے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ثعلبہ جب مسلمان ہوا، وہ صحابی رسول جب مسلمان ہوئے، میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خادم بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کی خدمت کے اندر اپنی زندگی کو گزار دوں، اپنی زندگی کو کاٹ دوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ثعلبہ نے جب کہا یا رسول اللہ میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ تم رہ جاؤ، تم میرا خادم بن کے رہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب نبی کی بارگاہ میں رہتے، کبھی میرے نبی کو کوئی بلانا ہوتا تو ثعلبہ کو بھیج دیتے، کبھی کوئی ندا لگانی ہوتی میرے نبی ثعلبہ کو منادی بنا دیتے، آواز دینے کو کہہ دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے نبی حضرت ثعلبہ کو طرح طرح کے کام کے لیے بھیجا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے بھیجا، ایک شخص کو بلانے بھیجا، میرے آقا علیہ السلام کا وہ غلام ثعلبہ، میرے نبی کا وہ امتی ثعلبہ بلانے جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں، جیسے ہی وہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، اب جاتے جاتے جیسے ہی اس گھر کے قریب پہنچتا ہے، اس گھر کے قریب جب پہنچا، اس نے بجائے دروازہ کھٹکھٹانے کے، بجائے آواز دینے کے، اس نے دروازوں کو جب دھکا دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک عورت نہا رہی تھی۔ جب ایک عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے، عورت پر جب نظر پڑتی ہے، آپ سوچتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی غسل کرتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے، جب کوئی نہاتا ہے تو کس حالت کے اندر نہاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ کی نظر اس عورت پر جب پڑی تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لیتے ہیں، اور پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ، تجھ سے یہ کیسا گناہ ہو گیا، تجھ سے یہ کیسی خطا ہو گئی۔ حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے۔ جب کسی ایسی چیز پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ اس کو فوراً پھیر لیتے ہیں تو یہ گناہ نہیں کہلاتا۔ علماء کرام اس کو ناکردہ گناہ، اس کو ناکردہ گناہ کہتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ انہوں نے جب دیکھا، اپنی نظر کو فوراً پھیر لیا، پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے ثعلبہ، تجھ سے یہ کون سا گناہ ہو گیا، تجھ سے یہ کون سی خطا ہو گئی، یہ تجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک المولا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا، تیرے پیارے مصطفیٰ کو نہ ہونے دینا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ نہ میرے نبی کے پاس جاتے ہیں نہ اسے بلاتے ہیں، بلکہ مدینے کے قریب میں ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جنگلات کے اندر جانے کے بعد مسلسل 40 دن تک روتے رہتے ہیں، 40 دن تک روتے روتے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ کا یہ حال ہو چکا تھا۔ حضرت ثعلبہ غار کے اندر روتے روتے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، راوی بیان کرتے ہیں حضرت ثعلبہ کیا کرتے، ان کی زبان پر صرف یہ رہتا کہ مالک المولا، مجھے دنیا کے اندر پیدا نہ کرتا، اگر تو نے پیدا کیا ہے تو میرے مالک المولا مجھ سے
یہ گناہ نہ ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ نے کہا کہ مالک المولا، اے میرے پروردگار، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا، ورنہ میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے محبوب کا دل دکھ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، 40 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، نہ کچھ منہ میں ڈالا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے نبی بار بار پوچھتے گئے کہ میرا ثعلبہ کہاں ہے، میرا ثعلبہ کہاں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، 40 دن بیت گئے، 40 دن کے اندر صرف رونا، صرف رونا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ ہر روز یہ دعا کرتے کہ مالک المولا، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا۔ یہ ہوتا ہے امتی۔ آج کا جوان کیا کر رہا ہے؟ آج کا جوان شراب کے اڈوں پہ شراب پی رہا ہے، آج کا جوان عیاشیاں کر رہا ہے، آج کا جوان ڈیجوں پر ناچتا ہوا نظر آتا ہے، آج کا جوان دکانوں پہ بیٹھ کر ہیل ریڈ بل مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج اس پیسے پر اترا رہے ہیں، آج اس مال پر اترا رہے ہیں، آج اس مال پر گھمنڈ کر رہے ہیں جس کو اللہ نست و نابود کر دے گا۔ ارے قارون کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا تھا، قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی شہرت دی تھی، اتنی عزت دی تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی پر آیا تو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ شداد کو اتنا مال دیا تھا، اس نے اپنی خدائی کا جب دعویٰ کیا تو اللہ نے اس کو کیا ہے مزہ چکھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانے، کس مال پر ہم اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، کس دولت پر ہم اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، کس شہرت پر ہم ناز کرتے ہیں، کس اولاد پر ہم ناز کرتے ہیں جس کو اللہ کیا ہے نصف و نابود کر سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کوئی جوان ایسا گناہ کرتا ہے؟ آج کا جوان، آج کا کوئی بوڑھا، آج کا کوئی بچہ گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے دوڑا دوڑا اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس جانے کے بعد ہنس ہنس کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے عیاشی کی ہے۔ آج وہ جوان ہنس ہنس کے بتاتا ہے، آج وہ بوڑھا ہنس ہنس کے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا ہے، فلاں کو میں نے کیا دھوکہ دیا ہے، فلاں کو میں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں کو میں نے عیاشی کے اندر مبتلا ہو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ایک گناہ کو دوسرے گناہ کی طرف اچھالتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک کو اچھالتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہماری غیرت کھا جا چکی ہے۔ آج کا مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، آج کا مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں سے اتنا سود لیا، فلاں کے ساتھ اتنا جھوٹ بولا، فلاں کے ساتھ اتنا ناپ توڑ کے اندر کمی کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا یہ امتی ہے؟ کیا ہمارا دین یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ نہیں نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے درس دیا تھا، 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے اخلاق سکھایا تھا، 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے ہمیں دین اسلام سکھایا تھا، جو دین اسلام نے عطا کیا تھا، وہ اسلام یہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، کیا کبھی آپ نے یہ کہا کہ مالک المولا میرے گناہ کو تو معاف کر دے، میرے گناہ کو تو بخش دے؟ کبھی نہیں کہا۔ آج اپنی اولاد سے صرف یہ کہتا ہے، آج ایک مسلمان اپنی اولاد سے صرف یہ کہتا ہے، میرے بیٹے تو 10,000 کما کے لا، میرے بیٹے تو 20,000 لے کے آ، میرے بیٹے تو 30 لے کے آ۔ اللہ اکبر! کیا کسی باپ نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ میرے بیٹے سیرت مصطفیٰ پر چلا کر، قانون شریعت مصطفیٰ کے اندر رہا کر، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرا کر، آخرت کی فکر کیا کر، نمازیں پڑھا کر؟ کبھی نہیں کہتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، 40 دن بیت گئے، ثعلبہ مسلسل روتے جا رہے ہیں، مسلسل روتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مالک المولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا، میرے مصطفیٰ کو نہ ہونے دینا، بلکہ میرے مصطفیٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے نبی کا دل دکھ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں،
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے نبی کے 40 دن ہونے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ کے نبی السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام, آپ کا امتی سلبہ مسلسل 40 دن بیت گئے, 40 دن ہو گئے, ایک کار کے اندر رو رہا ہے, بنا کردہ گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ندامت کر رہا ہے, اپنے اوپر ندامت کا اظہار کر رہا ہے, اپنے آپ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سنا تو حضرت سلمان فارسی حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ جاؤ غار کے اندر فلاں جنگل کے اندر میرا سالبہ ہے, اسے میرے پاس لے کے آؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں حضرت سلمان فارسی حضرت عمر بن خطاب دونوں جاتے ہیں. دونوں جانے کے بعد جب جنگل کے اندر داخل ہوئے تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے. ایک چرواہے سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ اکبر, اس چرواہے سے پوچھا کہ تم نے سالبہ کو دیکھا ہے, کہ تم نے نبی کے غلام کو دیکھا ہے, کہ تم نے نبی کے امتی کو دیکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ چرواہا کہتا ہے میں کسی سالبہ کو نہیں جانتا, میں کسی نبی کے غلام کو نہیں جانتا, ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ رات کے آخری پہر کے اندر ایک نوجوان نکلتا ہے, ایک نوجوان غار کے اندر سے نکلتا ہے, اپنے بالوں کو کھینچ کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کہتا ہے کہ مالک المولا مجھے اس دنیا کے اندر پیدا نہ کرتا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ چرواہا کہتا ہے, وہ اپنی زبان سے صرف یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا, میرے گناہ کی خبر میرے مصطفیٰ کو نہ ہونے دینا, کیونکہ میرے نبی کا دل ٹوٹ جائے گا, میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قربان جاؤ اس نوجوان کی سیرت پر. 16 سال کا نوجوان ہے, آج کا ہمارا 20 سال کا نوجوان بھی گلیوں کے اندر عیاشی کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج کا ہمارا 25 سال کا جوان بھی شراب کے اڈوں پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. آج کا ہمارا 60 سال کا جوان بھی, آج کا ہمارا 60 سال کا بزرگ بھی جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے, تاش کھیلتا ہوا نظر آتا ہے, پتوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. آپ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کا یہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی نے ہمیں یہ دین دیا تھا, بلکہ یہ دین نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضرت چرواہے نے بتایا, حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے سلمان مبارک ہو, کہا کہ یہ ہمارا ہی سالبہ ہے, یہ میرے نبی کا غلام سالبہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اب ہوتا کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت عمر بن خطاب حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں. حضرت سالبہ کو دیکھا تو برا حال بنا رکھا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے گئے, رو رو کے اپنا چہرہ سجا رکھا گئے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت سالبہ کو جب دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سالبہ تم نے اپنا یہ حال کیا بنا لیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت سالبہ نے کچھ نہیں پوچھا, صرف اتنا پوچھتے ہیں اے عمر یہ بتا کہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو تو نہیں ہو گئی, کہ میرے مصطفیٰ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں پتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے, میرے نبی نے ہمیں تجھے لینے کے لیے بھیجا ہے. حضرت سالبہ نے کہا میرے نبی کا حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا, میرے نبی نے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اب ہوتا کیا ہے, حضرت سالبہ عرض کرتے ہیں عمر بن خطاب سے, کہا کہ عمر بن خطاب تم لوگوں پر بڑا احسان کرتے ہو, تم لوگوں پر بڑا احسان کرتے ہو, کہ مجھ پر بھی ایک احسان کر دو. کہا کہ مجھے اس وقت لے کے چلنا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے اندر مبتلا ہو, جب میرے نبی نماز کے اندر ہو, تو کہ میں اپنے چہرے کو, اس گناہگار چہرے کو اپنے نبی کے سامنے
سامنے نہیں لے جا سکتا، اپنے نبی کو اس چہرے کو نہیں دکھا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب ہوتا کیا ہے، حضرت ثعلبہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی اس وقت جاتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جیسے ہی وہاں پہنچتے گئے آقا علیہ السلام کی قرات کی آواز، قرآن پڑھنے کی آواز جب ثعلبہ کے کانوں میں پڑتی ہے، زور سے چیخ مارتے اور بے ہوش پڑ جاتے ہیں، زمین پر اگش کھا جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جب میرے آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثعلبہ کے پاس آئے، ثعلبہ کے ہاتھ کو ہلایا، ثعلبہ کو اٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر جب نظر پڑی تو آقا علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں ہو گئی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے ثعلبہ تم گھبراؤ نہ، تم پریشان نہ ہو، کہ تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو تم پڑھو گے تو اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ثعلبہ پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ثعلبہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ کو جب یہ پڑھایا تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن میرا گناہ بڑا ہے، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ثعلبہ کو گھر لے کے جاؤ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر لے کے جایا گیا، مشکل سے 8 دن بڑے پریشان بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 دن کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے پریشان ہوئے، جب بڑے علیل ہوئے، جب ان کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ چلو ثعلبہ سے ملنے چلتے ہیں، چلو ثعلبہ کو دلاسا دلاتے ہیں، چلو ثعلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ثعلبہ کے گھر گئے، ثعلبہ کے گھر جانے کے بعد دیکھا کہ ثعلبہ لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کے اندر مبتلا ہے، جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے، جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چلنے کے قابل نہیں رہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ ثعلبہ کا سر ہو اور میرے نبی کے زانے مبارک ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت ثعلبہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے سر کو کیا ہے زانوں پر رکھ لیا ہے، حضرت ثعلبہ نے فوراً اپنے سر کو کھینچ لیا۔ اپنے سر کو کھینچنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، اس سر کی آنکھوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ آپ کے زانوں پر اسے رکھا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ندامت گناہ دیکھو، اظہار ندامت دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا غلام ثعلبہ اتنی ندامت کی، اتنی کیا ہے ندامت کی، اتنی اظہار ندامت کی کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر ثعلبہ تمام دنیا کے گناہوں کو لے کر بھی آئے تو اللہ اس تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ جب حضرت ثعلبہ نے یہ سنا اور سننے کے بعد چیخ ماری اور فوراً کیا ہے دنیا کو الوداع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب الوداع کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ کے کفن دفن کی تیاری کر، غسل دیا جائے کہ میں خود ان کے نماز جنازے کو پڑھاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس سے ہمیں کیا عبرت ملی، اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی کہ آج کا مسلمان کہاں ہے؟
اور 1400 سال پہلے کا مسلمان کہاں تھا؟ آج ہم وہ مسلمان نہیں. دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے ساتھ چاہے بدسلوکی کریں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے ساتھ مکاری کریں، کسی کو دھوکہ دیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی دیوان اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے اندر نئی زندگی کی کیا ہے ابتدا کریں، نئی زندگی کی شروعات کریں اور گناہوں کی طرف سے رک جائیں، گناہوں سے اپنے قدم کو کھینچ لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا تو برباد ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے.